ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ نہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے رطوبت نکلے گی اور نہ بول و براز کی ضرورت لاحق ہوگی۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگے بھی سونے چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگیٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار عود سلگتا ہوگا اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو جنت کے بارے میں بڑی حد تک قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں پر ذرا زیادہ تفصیل کی گئی ہے، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں کوئی حرف بھی اعتراض کیا جا سکے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد فرمایا ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی آہو چشم گوریوں میں سے۔ یہ آپ دیکھیے کہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اچھا، جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ بھی وہی ہے، وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ۔ ٹھیک۔ ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی۔ وہ بیویاں کون ہوں گی؟ تو یہ فرمایا کہ آہو چشم گوریوں میں سے، جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر ایسا دکھائی دے گا جیسے سفید پیمانے میں سرخ شراب دکھائی دے۔ یعنی یہ ان کے حسن و جمال کو ایک بہت خوبصورت تشبیہ سے واضح کیا ہے۔ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہ ہوگا، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ بغض و عناد، ان کے دل بالکل ایک ہوں گے۔ وہ صبح و شام وہاں اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں گے۔ ٹھیک۔ تو اس میں دیکھ لیجئے قرآن مجید سے زائد کیا بات کہی گئی ہے، اس سے مختلف کیا بات کہی گئی ہے۔ یہاں پر کیا کوئی اس طرح کی اطلاع دی گئی ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے؟ وہی الفاظ، وہی اسلوب بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صراحت کر دی گئی ہے کہ 2 بیویاں ہوں گی۔ ٹھیک۔ اس سے زیادہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اگلی روایت پہ آئیے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اس کو بھی ہم نے صحیح بخاری سے لیا ہے۔ رقم ہے 6111۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک۔ جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کے برابر یا ایک قدم جتنے فاصلے کی جگہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو روشن کر دے اور ہر چیز کو خوشبو سے بھر دے، اس کی تو اوڑھنی تک دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کچھ اوصاف بیان کر دیے گئے، کچھ صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ ان کا حسن کیا ہوگا، ان کا جمال کیا ہوگا، اس کو بیان کرنے کے لیے نہایت خوبصورت تعبیریں اس روایت میں اختیار کی گئی ہیں۔ ان میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی تردد پیدا کرے۔ اس کے بعد اس سلسلے کی آخری روایت ہے اور یہ روایت معاذ بن جبل سے ہے۔ اس کا متن ہم نے مسند احمد سے لیا ہے۔ رقم ہے 21528۔ ٹھیک۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آہو چشم گوریوں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔ ٹھیک۔ یہ روایات ہیں کو نقل کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ اختلاف صحابہ و تابعین کے زمانے ہی سے سامنے آ گیا تھا۔ یعنی حور کے بارے میں یہ اختلاف صحابہ کے مابین بھی تھا۔ یہ اختلاف نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے، جی جی، وہ بحث الگ ہے کہ وہ مخلوق، یعنی یہ کیا مخلوق ہے، یہ اسی دنیا کی عورتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ وہاں کوئی نئی مخلوق بنائے گا، نئے سرے سے تخلیق کرے گا۔ یہ اختلاف ابتدا ہی سے سامنے آ گیا تھا صحابہ اور تابعین کے زمانے سے۔ اب پھر دیکھیے، چونکہ قرآن مجید میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، چونکہ روایتوں میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، اسی لیے تو اختلاف کیا جائے گا۔ بہت اہم نقطہ۔ یعنی اگر قرآن مجید اس کی صراحت کر دیتا، حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صراحت کر دیتے، پھر اختلاف کی جسارت کون کر سکتا ہے؟ وہ چیزیں جن کے بارے میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہوتی تو اہل علم مختلف قرائن کی صورت میں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس میں ظاہر ہے کہ قرائن ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ صحیح بات کیا ہے۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ میرا فہم ہے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، فلاں فلاں قرائن کی بنیاد پر میں اس رائے کو ترجیح دیتا ہوں، یہی اسلوب ہوتا ہے۔
تو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اختلاف کے پیدا ہونے کی وجہ یہ بنی ہے کہ نہ قرآن مجید نے کوئی صراحت کی ہے، نہ روایتوں میں کوئی چیز صراحت کے ساتھ بیان ہوئی، ٹھیک، صراحت کے ساتھ بیان ہوئی۔ اور روایت کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح روایتیں، ٹھیک، وہ روایتیں جن کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت متحقق ہوتی ہے، جن کو آپ کی نسبت سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ جو روایتیں اس درجے میں نہیں ہوتی ان کا بھی یہ مقام نہیں ہوتا، وہ نقل کی جاتی ہیں، ہمارے مفسرین نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں ان کو، لیکن ان کا یہ مقام نہیں ہوتا کہ ان کی بنیاد پر حتمی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک، تو اس لیے یہاں کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف سنیے کیا ہے؟ فقال الحسن، یہ حسن کون ہے؟ یہ حسن بصری ہیں، ان کا بہت ذکر سنا ہوگا، جی، یعنی یہ بڑی زاہد عابد شخصیت ہے، یہ تابعین میں سے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور یہ بڑے مفسرین میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی جب ابھی تفسیریں نہیں لکھی جا رہی تھیں، تابعین مختلف چیزیں بیان کر رہے تھے، گویا قرآن پڑھا رہے تھے یا سکھا رہے تھے یا اس کے بارے میں سوالوں کے جواب دے رہے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ مجاہد ہیں، یہ اکرمہ ہیں، اس طرح کے بعض تابعین میں بزرگ ہیں جو تفسیر میں بڑا مقام رکھتے ہیں، تو حسن کا بھی تفسیر میں بڑا مقام ہے۔ ٹھیک، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہن عجائزکم الدرد، یہ تمہاری یہی بوڑھیاں ہیں، یہ جن کے دانت اس دنیا میں گر جاتے ہیں۔ عجیب، یہ حسن بصری، حسن بصری جو ہماری امت کے جلیل القدر علماء میں سے ہیں، زاہد عابد ہیں، بڑے مفسر ہیں، کوئی تفسیر آپ اٹھائیں ان کی کوئی نہ کوئی رائے آپ کو نقل ہوتی مل جائے گی، ٹھیک، تابعین میں سے ہیں، یعنی صحابہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے۔ فقال الحسن ہن عجائزکم الدرد، یہ جو تمہاری ہی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، جب بوڑھی پھوس ہو جاتی ہیں تو تم نے دیکھا دانت بھی نہیں رہتے، یہی ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ ینشئہن اللہ خلقا آخر، اللہ تعالیٰ انہی بوڑھی عورتوں کو جن کے دانت بھی نہیں ہوتے جب وہاں اٹھائے گا اور ایک نئی تخلیق کی صورت میں نیا وجود دے کر وہاں ان کا انشاء کرے گا۔ جب یہ وہاں بنائی جائیں گی دوبارہ تو یہ اس صورت میں تمہارے سامنے آئیں گی، یعنی یہ آہو چشم، یہ دل ربا، یہ نازک اندام، یہ ہمسن، یہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہوگی، یہ تمہاری یہی بوڑھیاں ہوگی جن کے دانت اس دنیا میں گر گئے تھے، تم نے اٹھایا اور ان کو دفن کر دیا۔ ینشئہن، ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، ٹھیک، اور دوبارہ پیدا کرے گا کس طرح؟ خلقاً آخر، ایک نئی مخلوق کی صورت بنا دے گا، یعنی یہ نئی صورت اختیار کر لیں گی۔ ظاہر ہے میں بھی اسی صورت سے گزروں گا، آپ بھی گزریں گے، باقی سب بھی گزریں گے۔ یہ قرآن مجید نے خود بیان کر دیا ہوا ہے کہ ہم تمہارا یہ جسم جو ہے، جو اس وقت ختم ہو جائے گا، اس کو جب دوبارہ بنائیں گے تو ایک پور پور اس کی درست کریں گے، لیکن یہ ہوگا کیا؟ نبدل امثالکم، یہ بینے ہی یہ جسم نہیں ہوگا، یہ وہاں کے نوامیس اور قوانین کے لحاظ سے ایک نیا جسم ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری یہی بوڑھیاں ہوں گی، یہی جن کے دانت بھی یہاں گر جاتے ہیں۔ ینشئہن اللہ خلقا آخر، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری مخلوق کی صورت بنا کے کھڑا کر دے گا۔ وقال ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہن لیسوا من نساء الدنیا، انہوں نے ان سے اختلاف کیا اور یہ کہا کہ نہیں، یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی۔ یعنی حسن بصری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی یہی عورتیں ہوں گی، یہی بڈھیاں ہوں گی، یہی جن کو تم دیکھتے ہو کہ یہاں پر کس حال کو پہنچ گئیں۔ یہ انہوں نے کیوں بیان کیا کس حال کو پہنچ گئیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تو قرآن مجید کہتے ہیں آہو چشم ہوں گی، گوریاں ہوں گی، وہ تو ہمسن ہوں گی، وہ تو کنواریاں ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں انہی بڈھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ یہ بنا دے گا، یہ نئی صورت دے دے گا، یہ اعادہ خلق ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ہم نعیدہ، ہم ایک مرتبہ پھر دہرا دیں گے اس سارے معاملے کو، تو اس کو ہمارے ہاں تعبیر کیا جاتا ہے اعادہ خلق سے۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اعادہ خلق ہوگا۔ تو حسن بصری کی رائے کیا ہے کہ اعادہ خلق ہوگا، اور ابو ہریرہ کی رائے کیا تھی کہ انہن لیسوا من نساء الدنیا، یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی۔ گویا اختلاف تھا اور دو آراء شروع سے موجود تھیں، دو آراء پہلے دن سے پیدا ہو گئی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے یہ دو آراء قائم کی۔ ٹھیک، پھر اس بات کو ذہن میں ایک بار تازہ کر لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی ہوتی، اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہوتی اور وہ متحقق ہو کر منتقل ہو گئی ہوتی
صحابہ و تابعین اس سے پوری طرح واقف ہوتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اختلاف. تو آپ کی اس بات کی تصویب ہو گئی کہ وہ 8 مقامات اور یہ صحیح روایات، ان میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ملتا. صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ملتا، اسی لیے یہ آراء قائم کی گئی. آراء قائم کرنے میں کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمیشہ قرائن ہوتے ہیں. یعنی کسی کو لم یتم سننا انسن قبلہم ولا جان سے خیال ہوا ہوگا، کسی نے کسی دوسری آیت کو دیکھا ہوگا، اور اس طرح قرائن کی بنیاد پر، یا جیسے آپ نے ایک روایت کے بارے میں سوال کر دیا، انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ تو وہاں کوئی نئی مخلوق ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ وجود پذیر کریں گے، اور حسن بصری کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ تو تمہاری عورتیں ہوں گی، یہی بڈھیاں ہوں گی، انہی کو اللہ تعالیٰ کنواری بنا کر وہاں حسین و جمیل وہاں بنا کر تمہارے لیے تیار کر دیں. ٹھیک، یہ 2 باتیں واضح ہو گئیں. یہ امام راضی نے ہم کو بتا دیا کہ اختلاف کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. غلام صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ امام راضی اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. آج 3 چیزیں واضح ہوئیں آپ سے گفتگو میں کہ کل جتنا مواد تھا 8 مقام قرآن کے، 3 مقامات احادیث کے، ان میں یہ صراحت نہیں ہے کہ یہ کوئی علیحدہ انڈیپینڈنٹ مخلوق ہے. اس کے بعد یہ سوال کہ خود علم کی روایت کے ہاں یہ مسئلہ اگر پیش آیا ہے تو ان کی کیا رائے ہے، اور ان میں جو امہات تفاسیر ہیں، امہات کتب ہیں، ان میں سے بعض چیزوں کے بارے میں آپ نے یہ انکشاف کیا ہے. اور میں کہوں گا بطور طالب علم شکریہ کے ساتھ کہ ماضی کی علمی روایت آپ نے ہمیں دکھائی، اس سے متعارف بھی کروایا. کہا ہی جاتا ہے کہ ان معاملات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک متفق مجمع علیہ رائے ہے. ایک تفسیر آپ نے سامنے رکھی، اس کے بعد بہت اہم کشاف وہ کیا کہتی ہے، اور پھر ہمارے ہاں جو معروف تفسیر ہے ابن کثیر کی، وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور اس سب کے بعد آپ کا اپنا رجحان اور نقطہ نظر کیا ہے. وقت ہمارا یہاں پہ پورا ہو رہا ہے بدقسمتی سے. انشاءاللہ اگلی نشست میں سب باتیں آپ سے جانیں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.